لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دین۔ قرآن مجید میں یہ سورہ جو 4 کل میں سے ایک ہے اور مشہور ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ چاروں کل سے شروع ہونے والے سورے یاد بھی ہیں، یا اس کی اہمیت کا کسی حد تک اندازہ ہے کہ لوگ اسے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ البتہ گھروں میں اور دیواروں پہ رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے دلوں میں رکھیں اور اپنے ذہن میں بھی رکھیں اور اپنی زندگی میں بھی رکھیں۔ اور اسی لیے یہ سلسلہ شروع تھا اور توفیق تھی آپ کی خدمت میں کہ انہی سوروں کو جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں، آسانی سے انسان اسے پڑھ سکتا ہے۔ اگر بہت بڑی بڑی آیتیں اور بہت بڑے بڑے سوروں کے مطالب ہمارے ذہن میں نہیں آ پا رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ بزی ہیں، تو انہی چھوٹے چھوٹے سوروں میں اتنے عظیم مطالب انسانی زندگی کے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان کی طرف بھی انسان متوجہ ہو کسی حد تک، آخری حد تک تو نہیں ممکن ہے کسی کے لیے، اور ہم جیسے طالب علموں کے لیے آخری حد تک پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے، لیکن کسی حد تک بھی اگر اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ بہت زیادہ نورانیت کا سبب بنتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں اور انسان کے راہ و روش کو طے کرنے میں۔ یہ ہے سورہ کافرون، اس کا نام ہے سورہ کافرون۔ اور 4 قل جو آپ نے سنا، قل کا لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا تو بعض تفسیروں میں صلاۃ اللہ محسن قراتی نے 300 بار تقریباً ذکر کیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اور بھی زیادہ ذکر کیا ہے۔ اس کا شمار کرنا تھوڑا سا مشکل کام تھا، تو اس لیے شمار نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ 300 سے زیادہ بار لفظ قل آیا ہے، یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ قرآن لانے والا فرشتہ بھی اللہ کی طرف سے جب پیغام لا رہا ہے تو صرف پیغام نہیں بلکہ اس قدر امانت دار ہے کہ جب اس سے کہا جا رہا ہے کہ جا کے کہہ دو تو وہ کہہ دو بھی آگے کہہ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ جا کے اپنے والد سے فلاں چیز کہہ دیں کہ آج مثلا نماز اتنے بجے ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کہہ دو نماز اتنے بجے ہے، جا کے کہیں گے نماز اتنے بجے ہے نا، پروگرام اتنے بجے ہے۔ لیکن یہ 2 پہلو ہے، ایک تو یہ کہ امانت داری ہے معاف کیجیے فرشتے کی طرف سے بھی، اور جو خود امین ہے۔ جبرائیل کا ایک لقب کیا ہے؟ امین، یعنی امانت دار۔ یعنی یہ کہ سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی پیغام انہیں دیا گیا ہو بہو لا کر وہ پیغام رسول اللہ تک پہنچایا ہے نا۔ اور رسول اللہ کی بھی صفت کیا ہے؟ بہت ساری صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ امین۔ ایسی صفت کی جس کے سبھی قائل تھے، وہ لوگ جو رسول اللہ کے بہت شدید دشمن تھے وہ بھی رسول اللہ کو امین مانتے تھے، امین کہتے تھے۔ جب رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا تو رسول اللہ کو جھٹلانے لگے یہ اپنے فائدے کے لیے، لیکن
اعلان رسالت کے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا اس کے پہلے کہ رسول اللہ نے کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے دشمن کا تو تم یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی کہلوائی جا رہی تھی، وہ کہیں کہ جب 40 سال کے پہلے کے بھی جھوٹ نہیں سنا ہے تو 40 سال کے بعد بھلا کیسے جھوٹ سن سکتے ہو؟ کوئی ایک دو دن کی بات تھوڑی نہیں ہے، 40 سال کا مرحلہ ہے۔ تو یہ امانت ہے، اور اس امانت میں رسول اللہ نے بھی جب ان کے ساتھ آگے جبریل نے کہا کہ کہو قل هو اللہ احد، اب کچھ قل تو آپ کو یاد ہوں گے نا، 4 قل تو یہی یاد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا یہ بھی یاد ہی ہوگا تقریباً، ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو، یہ اس کی۔ تو اس طرح سے جو آیتیں آئی ہوئی ہیں، کئی 100 آیتیں موجود ہیں، اس میں جب فرشتہ آگے کہتا ہے قل، مثلا کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، تو رسول اللہ بھی آگے وہی جملہ کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون۔ البتہ اس میں ایک نقطہ اور بھی پوشیدہ ہے خاص کر اس سورے میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کہتے کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل کا لفظ اگر ہٹ جاتا تو گویا یہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے، آیت تو اللہ کی طرف سے ہے، سورہ بھی کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن سورہ میں یہ بھی کہا جائے کہ آپ کو یہ کہنا ہے، اے رسول اللہ آپ کو یہ کہنا ہے، ورنہ اگر قل ہٹا دیا جائے تو پھر اللہ یہ کہہ رہا ہوگا کیا کہ لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں بندگی کرتا ہوں اس کی تو اللہ تو بندگی نہیں کرتا، اللہ تو کسی کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کی بندگی۔ اب یہ قل گویا ایک طرح سے ادب بھی ہے، ادب سکھایا گیا ہے کہ اس طرح سے کچھ باتیں کہنا ہے، اور قل کے ذریعے سے بہت ہی اہم مطالب، جیسے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بہت ہی اہم مطالب قرآن میں پیش کیے گئے ہیں۔ قرآن کے تو تمام مطالب اہم ہیں، لیکن مطالب میں بھی تو فرق ہے نا، یوں تو نہیں سارے جتنے بھی مطالب ہیں سب ایک لیول کے ہیں، طہارت کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے، کلام خدا ہونے کے لحاظ سے سب ایک لیول کے ہیں، لیکن خود مطلب میں تو فرق ہوتا ہے، یوں تو نہیں سارے مطلب۔ ہاں اب بعض آپ لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم کوئی عجیب بات کہہ رہے ہیں، نہیں ابھی کچھ لوگ کوئی ذکر کر بھی رہے تھے، جیسے انبیاء ہیں، انبیاء تو سب معصوم ہیں، سب پاک و پاکیزہ ہیں، تو معصوم ہونے کے لحاظ سے، پاک و پاکیزہ ہونے کے لحاظ سے، ان سب لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں، ضروری ہے ان کے لیے، لیکن یوں تو نہیں سارے انبیاء ایک جیسے ہیں، فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ انبیاء تو چھوڑیں، رسول جو ہیں ان میں بھی فرق ہے، قرآن خود واضح طور پہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں، پھر تمام رسولوں کو چھوڑ اولو العزم انبیاء 5 ہیں، وہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہے نا، جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے شاید وہ مقام حضرت نوح کا نہ ہو، مثلا مثال دے رہے ہیں، اور جو مقام ذات ختمی مرتبت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ مقام کسی کا بھی نہیں ہے، تاریخ کے کسی انسان کے بھی نہیں ہے وہ مقام، وہ عظمت، اور اولو العزم انبیاء میں بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں میں بھی مطلب کے لحاظ سے فرق ہے، بعض مطالب قرآن کے بہت ہی زیادہ عظیم الشان ہیں، اس اعتبار سے بہت زیادہ عظیم الشان ہیں کہ اس میں کوئی بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو ہوئی، کوئی بہت اہم مسئلہ جو ہے اس میں حل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے، کبھی کی جا چکی ہے، یہاں پہ بھی ہم نہیں کریں گے ورنہ پھر یہ سورہ رہ جائے گا، لیکن اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، جس طرح سے انسانوں میں فرق ہے، جس طرح سے انبیاء میں فرق ہے، جس طرح سے حتیٰ ائمہ میں فرق ہے، 12 امام ہیں لیکن سب امام تو ایک جیسے نہیں ہیں، ثابت ہے، دلیلوں سے ثابت ہے کہ مثلا جو مقام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، رسول اللہ کی حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے، وہ مقام حتیٰ امام حسن امام حسین کے بھی نہیں ہے، امام حسن امام حسین کا مقام یہ بہت بلند ہے، لیکن جو مقام امیر المومنین کا وہ نہیں ہے،
اور میرا ذہن بار بار مجھے پریشان کر رہا ہے کہ آگے کچھ باتیں کر کے چلیں، لیکن نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں کنٹرول کر پاتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ فرق ہے۔ مثلا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو مقام ہے وہ ایسا مقام ہے کہ امام صادق علیہ السلام جو سبب بنے ہیں رسول اللہ کے پورے دین کو دوبارہ زندہ کرنے کا، ایسا امام بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میں ان کو در کروں گا تو میں ان کا خادم رہوں گا۔ کس کا؟ امام زمان کا۔ لو وجدتہ لخدمتہ، میں امام زمان کی خدمت گزاروں میں سے رہوں گا۔ امام رضا علیہ السلام امام کے لقب کو سن کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، خاص لقب قائم کا لقب۔ کبھی کبھی ذاکرین کو مجمع آگے بلانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ نام لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجب ہے کھڑے ہو جائیں احترام میں۔ اب یہ کہ ہر امام ہر وقت نہیں کھڑے ہوتے تھے، لیکن ہاں کبھی انسان احترام میں کرنا، کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو بھی آئے، نہ بھی کھڑا ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں آدمی نہیں کھڑا ہو رہا ہے تو بے احترامی کر رہا ہے۔ نہیں، بے احترامی کرنا جائز نہیں، لیکن کھڑا ہونا واجب بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف اس بات کے بتانے کے لیے تھا کہ چونکہ لفظ قائم سے امام، اس صفت سے امام کا قیام ہوگا۔ امام کے تو اور بھی القاب ہیں، لفظ مہدی پہ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن قائم پہ کھڑے ہو رہے ہیں، چونکہ قائم یعنی قیام کرنے والا، اور ایسا قیام کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا، پوری دنیا میں عدل، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس لقب میں خاص صفت ہے، ہر لقب بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ لقب بہت ہی خاص ہے امام زمان کا، کہ جس کے ذریعے سے امام پوری بشریت کو بدل دیں گے، پوری طرح سے بدل دیں گے، قیام فرمائیں گے، کیونکہ قیام کرنے والے ہیں۔ تو یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ اس طرح سے آیتوں کے درمیان میں، سوروں کے درمیان میں بھی فرق ہے، اور وہ بعض فرق پہلے آپ کی خدمت میں سورہ حمد میں اور سورہ توحید میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آیت ہم جلدی آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ غور سے سنیں ان کو، بچے، بزرگ، خواتین اوپر بھی وہ بھی سن رہی ہیں، وہ بھی غور سے سنیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، سیدھی سی بات، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ ابھی کافر کے معنی بتاتے ہیں، چونکہ ہندوستان میں یہ لفظ بہت ہی حساس ہے۔ البتہ ہم پہلے کبھی بتا چکے ہیں، اس کی کلپ بھی بنائی برادران نے، لیکن پھر بھی مختصر بتاتے ہیں، چونکہ سورہ ہی ہے سورہ کافرون، تو بتانا تو پڑے گا تھوڑا سا۔ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں وہ بندگی نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، تمہاری بندگی الگ ہے، میری بندگی الگ ہے، تمہاری عبادت الگ ہے، میری عبادت الگ ہے۔ اچھا، جب آپ جو ہے خطاب جن لوگوں کو ہے تو ان لوگوں کو پھر ساتھ میں ان کا بھی بتایا جا رہا ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس طرح بندگی کرتے ہو جس طرح میں کرتا ہوں، نہ میں تمہاری بندگی کرتا ہوں نہ تم میری بندگی کرتے ہو۔ اب اس میں فرق کیا گیا ہے کہ بندگی کے لحاظ سے بھی اور معبود کے لحاظ سے بھی، چونکہ تکرار ہوا ہے تو تکرار کی کئی وجہ بتائی گئی۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ کی، مومنین کی، امت مسلمہ کی بندگی میں بھی فرق ہے، کیفیت بندگی میں بھی فرق ہے۔ ایک انسان جو غیر خدا کی بندگی کرتا ہے، وہ کبھی غیر خدا کے لیے اتنا خالص ہو ہی نہیں سکتا جتنا اللہ کی حقیقی بندگی کرنے والا اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے نا۔ طریقہ اور طریقہ تو فرق کرتا ہی ہے۔ بہت ساری بندگی میں جہالت ہوتی ہے، حماقت ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہیں، سراسر دیکھیں تو آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ لوگ جو غیر خدا کی بندگی کرتے ہیں وہ بہت چاہتے ہیں اپنے خداؤں کو، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو بہت چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے بھلا کہاں عشق کر سکتے ہیں جس طرح سے مومنین اپنے پروردگار سے عشق کرتے ہیں۔ کیونکہ اس عشق کیا بھی کیسے جائے، عشق تو کوالٹیز سے کیا جاتا ہے، صفات سے کیا جاتا ہے، وہ صفات ہے ہی کہاں۔ البتہ صفات کی بحث جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو جتنا زیادہ صفات کے سمندر میں، دریا میں سیر کرتا ہے اتنی زیادہ اس کا عشق بڑھتا ہے، یہ بحث پہلے ہو چکی ہے۔ لیکن
بندگی کا طریقہ بھی الگ ہے اور معبود بھی کیا ہے، الگ الگ ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تکرار ہوا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں وہ عبادت کرتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ پھر دوبارہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ۔ تھوڑا سا حیرت ہو رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی آئے گا سوال کہ سوال کیا گیا ہے کہ پھر دو بار کیوں کہا جا رہا ہے، وہی بات دو بار تکرار کیوں کی جا رہی ہے؟ یعنی مثلا وقت پورا کرنا تھا، میٹر ختم ہو گیا تھا اور تقریر میں 45 منٹ پورا ہی کرنا ہے، تو اسی کو گھما پھرا کے کہتے رہیں، ایسا کچھ مسئلہ ہے؟ نہیں عزیزو، اللہ کا کلام کوئی ایک لفظ بھی بغیر مصلحت کے نہیں ہے۔ جہاں کسی چیز کی تکرار ہو رہی ہے تو اس تکرار میں بھی راز ہے، اور یہاں تو دو بار تکرار ہوا ہے۔ کچھ جگہ ہیں تو جہاں تو کئی بار تکرار ہوا ہے۔ مسئلہ تکرار سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ ہاں، ریپیٹ ہو رہا ہے نا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، بالکل لفظ تکرار ہو رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے نا۔ تو ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں جو ریپیٹ ہو رہا ہے اس کا راز ابھی بیان ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن قرآن میں جو مطالب ریپیٹ ہوئے ہیں، پورا واقعہ ریپیٹ ہوا ہے، تکرار نہ کہیں ریپیٹ کہیں بہتر ہے نا۔ جی ہاں، پورا واقعہ مثلا جناب آدم کا واقعہ 3 بار ریپیٹ ہوا ہے، جناب موسیٰ کے بعض واقعات بار ریپیٹ ہوئے ہیں، بعض آیتیں ہیں جو کئی بار ریپیٹ ہوئی ہیں۔ مثلا قرآن ہی کے بارے میں، چونکہ ماہ رمضان ہے اور قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن ہی کے بارے میں جو ہے ریپیٹ ہوا ہے، 5-6 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ 5 بار تو بالکل ایک ہی لفظ ہوا ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ہے سمجھنے والا، نصیحت لینے والا؟ اب یہ ایک ہی لفظ بار کیوں ایک ہی سورہ میں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کیا قرآن کو۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسان کیا۔ ابھی ہم لوگ اس کو سخت سمجھے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ سخت ہے، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، آسان کیا۔ اور سورہ رحمان میں سب سے زیادہ ریپیٹ فَبِأَيِّ آلَاءِ، ہاں ریپیٹ ہوا نا بیٹا بار۔ کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ یہ قافیہ نہیں ملایا جا رہا شاعری کا، کہ شاعری کے چند مصرے کے بعد ایک پھر وہ مصرع آ جائے تاکہ اچھا لگے۔ یہ نہ قافیہ ہے، نہ مصرع ہے، نہ تکرار ہے، وہ ریپیٹ بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو اور یاد نہیں ہوگا شاید تو دوبارہ یاد دلا دیں، اور بہت اہم مسئلہ اس لیے یاد دلا دیں کہ یہ جو آپ روزانہ ہر مرتبہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یاد ہے؟ یہ ریپیٹ نہیں ہے۔ پھر آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، ریپیٹ تو کر رہے ہیں، روزانہ کہتے تو ہیں بار الحمدللہ رب العالمین، پہلی رکعت میں کہا، پھر دوسری رکعت میں کہتے ہیں۔ ہمارے برادران اہل سنت چاروں رکعت میں سورہ حمد ہی پڑھتے ہیں، ہم تو تسبیحات اربع پڑھتے ہیں بعض کی رکعتیں، تو ریپیٹ تو کر رہے ہیں۔ کہ ریپیٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو صرف لفظوں کو پڑھتے ہیں، لیکن جو اللہ کی مسلسل نئی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہر نئی نعمت پر نئی حمد اور نیا شکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس بات کی دعوت دی گئی کہ مسلسل اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرتے رہو، تاکہ تم الفاظ کو ریپیٹ نہیں کرو۔ صبح میں جو تم نے نعمتیں دیکھی تھی اس کے لیے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، لیکن صبح سے لے کے ظہر تک بیکار تو نہیں تھے، اتنی ساری اللہ کی نعمتیں آگے گزرتی رہیں تمہارے سامنے سے، اور مسلسل نعمتیں اللہ کی شامل حال ہوتی رہیں، تو ان نئی نعمتوں کے لیے کہو الحمدللہ رب العالمین، ہے یا نہیں؟ تو وہ بھی تکرار نہیں ہے، وہ بھی ریپیٹیشن نہیں ہے۔ اور یہ جو سورہ رحمان میں بار کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں تو ہم لوگ تو نئی نعمتوں کو در کر پاتے ہیں، آ کے ریپیٹ ہی کر کے چلے جاتے ہیں سورہ حمد کو الحمدللہ۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اس کی بار پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ نئی نعمتوں کو دکھا کے پھر کہا جا رہا ہے کس نعمت سے انکار کرو گے، اللہ کی کن نعمتوں سے انکار کرو گے، کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت۔
شروع سے لے کے آخر تک اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں، ہے نا؟ تو یہ نہیں سمجھیں کہ ہم تکرار کر رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی نئی نعمت ہماری نظروں کے سامنے آئی، اور اس نعمت کے لیے کہ نہ اس کا انکار کریں، نہ اس کا انکار کریں، نہ اس نعمت کا انکار کریں، منکر نہیں بنے، ٹھیک؟ انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جی کیا؟ سورہ کون سا ہے آج؟ سورہ کافرون۔ اور انکار کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ یہ وہ لوگ سمجھیں ہاں منکر بھی کہتے ہیں بیٹا، منکر بھی کہتے ہیں، ہاں جی منکر بھی کہتے ہیں، لیکن کافر بھی کہتے ہیں۔ کافر کے معنی ہی ہے انکار کرنے والے۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن ہم سب کو کافر کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، یہ ہے نا؟ تو کافر قرآن کسی ایک قوم کو نہیں کہہ رہا ہے، قرآن حقیقت ہے، اور حقیقتیں قرآن نے پیش کی ہیں۔ جو بھی انسان حقیقتوں کا انکار کرنے لگے اس کو قرآن نے کافر کہا ہے، اور وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ بلکہ ہو سکتا ہے مسلمان زیادہ بڑا کافر ہو۔ بہت سارے نان مسلم کافروں سے بہت سارے مسلمان کافر زیادہ بڑے کافر ہیں۔ ایک کافر کا ذکر تو چند دن پہلے ہم نے کیا تھا، کتنا بڑا کافر نکلا ہے نا؟ ابو لہب جیسا کافر، یاد ہے؟ بھول گئے؟ ممکن ہے کہ نہیں کہ جس نے سب کچھ انکار کر دیا، اللہ کا بھی انکار کیا، رسول اللہ کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا، اور صرف انکار نہیں کیا، توہین کی۔ چونکہ بہت سارے نان مسلم ہیں جو احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہیں لیکن احترام کرتے ہیں، رسول اللہ کے احترام کرتے ہیں بڑی تعداد میں۔ یہ دو چار لوگوں کی بات نہیں ہے، اکثریت وہ ہے، بلکہ پوری دنیا کی اکثریت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی اکثریت وہ ہے کہ جو قرآن کا احترام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے ممکن ہے نہ پڑھے، تو بہت سارے مسلمان بھی نہیں پڑھتے، کہاں سب پڑھتے؟ اور پڑھتے بھی ہے تو کیا پڑھتے؟ کون سا بڑا ہنر کر لیتے؟ ہم جیسے لوگ قرآن پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ وہی کر رہے ہوتے کہ آج یہ جز پورا ہوا کہ نہیں پورا ہوا، آج جو ہے 8واں جز پورا ہو گیا کہ پورا نہیں ہوا، ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو تو قرآن پڑھنا نہیں کہتے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے، مسلم بھی نہیں پڑھتے، نان مسلم بھی نہیں پڑھتے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے حتی نان مسلمس کی جو قرآن کا احترام کرتے ہیں، سچ میں احترام کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے کہ جو آ کر نماز نہیں پڑھتے لیکن اللہ کا احترام کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جب کچھ جاہلوں نے آ کر نماز کی توہین کی پچھلے سالوں میں، تو مسلمانوں سے زیادہ نان مسلمس نے آ کر نماز کے احترام کی بات کی۔ آپ دیکھ لیں، موجود آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم لوگوں کے ساتھ پیش بھی آتا رہتا ہے۔ عرض بھی کیا آج نماز جمعہ کے خطبے میں، کب کیا؟ صبح میں نہیں، خطبے ہی میں یہ پیش آتا رہتا ہے کہ جب نماز کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ابھی کچھ نفرت پھیلانے والوں نے تھوڑا سا بعض لوگوں کے ذہن کو خراب کر دیا ہے، ان کے ذہن میں نفرتیں انجیکٹ کر دی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی بھی ہمارے ملک میں ابھی بھی اکثریت وہ ہے کہ جو روزے کا احترام کرتی ہے، نماز کا احترام کرتی ہے، قرآن کا احترام کرتی ہے، نہیں ہے؟ اور اگر کوئی بے احترامی کرتا ہے تو اس کے خلاف بولتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیوں ہے احترام؟ کیونکہ بہت قرآن سے حقیقتیں سامنے آتی ہیں، قرآن نے حقیقتوں کو پیش کیا ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ ہم کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ کسی کی کتاب کی بے احترامی کریں، حتیٰ قرآن میں دوسری کتابوں میں بڑا فرق ہے، اس کے باوجود بھی فرق کیا ہے؟ ایک فرق میں جلدی سے آپ کے سامنے بیان کر دوں، یہ تو بہت سارے فرق ہیں، لیکن ایک فرق تو حتمی یہ ہی ہے کہ
دنیا کی کسی بھی اور کتاب کی بے احترامی نہیں کی جاتی، لیکن قرآن کی کچھ لوگ بے احترامی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ کہ قرآن میں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ کچھ باطل لوگوں کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے نا۔ ہم تو کسی کی بے احترامی نہیں کرتے۔ خود کرسچنز اس بات کے قائل ہیں کہ بائبل میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ آپ بائبل اٹھا کے دیکھیں تو ابھی جو 4 بائبل ہے اسی میں فرق لگتا ہے بہت سارا۔ 4 بائبل جو موجود ہے، اور بائبل تو کچھ 52 یا 54 بائبل سب ہیں۔ بہت ساری بائبل کو رکھ دیا گیا کہ نہیں بھئی اتنا نہ کرو، سب چھپا لو، اندر کرو، انڈر گراؤنڈ کر لو، ورنہ بہت اختلاف ہو جائے گا۔ تو 52-54 بائبل لکھی گئی، تو اس میں بہت سارے اختلاف ہیں۔ بہت ساری چیزیں دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل آیت ہو ہی نہیں سکتی جہاں نبیوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ جن نبیوں کو مانتے ہیں، مثلا اپنے باپ کی توہین انسان قبول نہیں کرتا، لیکن نبیوں کی توہین ہو رہی ہے، حضرت داؤد کی توہین ہو رہی ہے، حضرت سلیمان کی توہین ہو رہی ہے۔ بدترین الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ بیان بھی کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے جس نے آ کر انبیاء کے احترام کی حفاظت کی ہے، ورنہ اگر قرآن نہ ہوتا تو اگر بائبل والا حضرت عیسیٰ اگر دیکھتے، بائبل والے سلیمان کو دیکھتے اور توریت والے سلیمان کو دیکھتے تو وہ سلیمان کچھ اور ہی ہوتے۔ یہ تو قرآن نے آ کر ان کی عظمت اور ان کے وقار کی حفاظت کی، حقیقی قرآن۔ اسی لیے وہ آپ نے دیکھا وہ منظر بڑا خوبصورت ہے، اگرچہ فلم جو ہے وہ یورپ میں بنی ہوئی ہے، لیکن وہ منظر فلم آیا ہے، دیکھا ہو شاید آپ لوگوں نے، دا میسج فلم میں، کہ جب حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی حبشہ میں، حبشہ یعنی ایتھوپیا، ایتھوپیا جو افریقہ کا ملک ہے، بیچ میں سمندر ہے تھوڑا، اس کے بعد سعودی عرب سے بارڈر ملتا ہوتا ہے، تو وہاں رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ جب وہاں پر سورہ مریم کی وہاں کے کرسچن عیسائی بادشاہ نے جب ان کے اوپر الزام لگائے گئے اور ان کہا کہ بتاؤ تمہارے نبی نے کیا سنایا ہے، اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے، اور اسے عیسائی دیکھتے ہوئے جب حضرت جعفر بن ابی طالب امیر المومنین کے بڑے بھائی جب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ سورہ مریم میں جو مریم بیان ہوئی ہیں وہ تو انجیل میں نہیں ہے، فرق ہے یہ۔ قرآن میں جو سلیمان ہے اور جو داؤد ہے وہ توریت اور انجیل میں نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ تو قرآن نے تو آ کر حقیقتیں بیان کی، اور قرآن ہی ایک ایسی مذہبی کتاب ہے جو ہم مسلمان ہونے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، یہ ثابت ہے کہ بالکل حقیقت کے ساتھ باقی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری کتابوں میں بھی اچھے مطالب موجود ہیں، لیکن لگتا ہے پڑھ کے آپ دیکھیں، باقاعدہ خود لگتا ہے ہم کسی کتاب کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا ہے کہ ہم کسی کتاب کی بے احترامی کریں۔ لیکن آپ کسی بھی دھرم، کسی مذہب کی مذہبی کتابوں کو جا کے دیکھیں تو بالکل انسان محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں، فطرت کے خلاف ہیں۔ اب کوئی ہے ممکن آگے کہے کہ آپ کے قرآن میں بھی کچھ ایسی چیزیں لگتی ہیں، تو اسے سمجھے آ کر۔ لیکن عزیزوں، یہ قرآن میں بہرحال اگر ایک ہی فرق کو انسان وہی سمجھ لے کہ قرآن کے اتنے دشمن کیوں ہیں، تو بہت ساری حقیقتیں اس کے لیے کھل جائیں گی۔ تو اصل بات یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں حقائق بیان کیے، ایک انسان کو حقیقت کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں عام طور سے ہمارے درمیان میں نہیں بیان کی جاتی عزیزوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب تو بیان کرے، صاحب حقیقت یعنی کیا؟ نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز سے زیادہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے وہ حقیقت ہے، کہ انسان حقیقت پسند ہو۔ حقیقت یعنی ریئلٹی، جی ماشاءاللہ، دیکھیں بچے مدد کر رہے ہیں، ریئلٹی کے پیچھے جائے، حق کے پیچھے جائے، حق ہی سے حقیقت کا لفظ بنا ہوا ہے، ورنہ بہت ساری خرافات میں پڑھ کے انسان اپنی زندگی تباہ کر لے گا۔ 8 ارب کی تعداد ہونے والی ہے پوری دنیا میں، لیکن بہت بڑی تعداد، بلکہ اکثریت جو ہے اس دنیا میں، لوگ دین کے نام پہ حقیقت سے دور ہو رہے ہیں بجائے یہ کہ حقیقت کے قریب ہوں۔ دھرم کے نام پر حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے ان کو۔
نہیں ہو رہا ہے. آپ میری بات مانیں نہیں، جا کے تحقیق کریں، دیکھیں، مشاہدہ تو آپ کو ہوگا، آبزرویشن تو ہے اتنا نا، کہ کتنا مذہب کے نام پہ دور گیا. اور یوں نہیں کہ سب دوسرے لوگ دیر کر رہے ہیں، ہمارے مذہب میں بھی مذہب کے نام پر، دینی رسموں کے نام پر بہت ساری حقیقتوں سے دور کیا جا رہا ہے. خود عزاداری جو ہمارے لیے واقعاً بہت ہی عظیم ہے، آپ دیکھیں کہ خود عزاداری کے نام پر کتنی حقیقتوں سے دور کیا جا رہا ہے. یعنی عزاداری کے نام پر ایسی خرافاتی چیزیں لا کے ہمارے درمیان میں ڈالی جاتی ہیں کہ جس سے اصل عزاداری سے انسان دور ہوتا جائے. اور اب یہ ہو رہا ہے. اصل عزاداری، روح عزاداری ہے رونا اور گریہ کرنا. ابھی بہت سارے جوان ایسے ہیں کہ جو حتیٰ عاشور کے دن بھی نہیں روتے، کیونکہ ایسی عزاداری کر رہے ہوتے جس میں رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے یا نہیں؟ تو وہ حقیقت ہو ہی نہیں سکتی. رونا حقیقت ہے. غم میں رونا یہ ایک حقیقت ہے، یہ انسان کے دل اور روح کی کیفیت ہے. تو سر عزاداری نے دین میں بہت سارے مسائل ہمارے درمیان میں بھی ایسے لا کے رکھے گئے ہیں کہ جس سے انسان کو حقیقتوں سے دور گیا. حقیقت اور حقائق اور حق انسان کی سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہے، ہر چیز سے زیادہ بڑی ضرورت ہے، چاہے وہ مادی ہو، چاہے معنوی ہو، چاہے اسپریچول ہو، چاہے میٹیریل ہو. پانی بھی حقیقت ہے، کھانا بھی حقیقت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے انسان کو، لیکن صرف اسی کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی بہت ساری حقیقت. تو حقیقتوں کو قبول کر لینا یہ کیا ہے؟ اب میں اس پہ آ گیا اپنے مسئلے پر. حقیقتوں کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا، اس کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسلام، تسلیم. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام یعنی امیر المومنین نے فرمایا الاسلام هو التسلیم. تسلیم یعنی کیا؟ یعنی حقیقت کے سامنے سبمشن، حقیقت کے سامنے تسلیم ہو گئے، سرنڈر کر جانا. حقیقت کے سامنے، اللہ اکبر، یہ اہم مرحلہ ہے، یہ دین کا سب سے اہم مرحلہ ہے. اگر حقیقت کے سامنے انسان تسلیم ہونا اور سبمٹ ہونا سیکھ لے تو توحید سب کے لیے آسان ہو جائے. بہت ساری دشمنیاں چھوڑ دیں، بہت ساری نفرتیں لوگ چھوڑ دیں، حقیقتوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیں. حقیقتیں تو محبت کرنے کے لائق ہوتی ہیں، حقیقتوں سے نفرت کی جاتی ہے بھلا. لیکن کیوں کوئی کسی حقیقت سے نفرت کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ہے مسئلہ. تو حقیقت کو قبول کرنا، اس کو کہتے ہیں تسلیم. اور تسلیم سے کیا بنا ہوا؟ تسلیم یعنی سبمشن، اور اسی سے بنا ہوا اسلام. اسلام کا اپوزٹ کیا ہے؟ تسلیم نہ، قبول نہ کرنا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ انکار کرنا، جھٹلانا، حقیقت کو جھٹلانا. اور حقیقت کے جھٹلانے اور انکار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ بچے نے کہا منکر، منکر بھی ہے، قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے انکار کا، لیکن جو بہت رائج لفظ ہے قرآن میں وہ ہے کفر. کفر یعنی حقیقت سے انکار کرنا. کافر یعنی حقیقت سے انکار کرنے والا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ رسول اللہ کے خاندان میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، ابو لہب جیسا، کہ جس نے اتنا بڑا انکار کیا. سمجھ رہے ہیں؟ چاہے وہ مومن گھر میں ہو، چاہے مسلمان گھر میں ہو، چاہے سید گھر میں ہو، چاہے شیخ کے گھر میں ہو، کسی گھر میں کوئی بھی انسان اگر حقیقت سے انکار کرنے والا ہے تو وہ کافر ہے. تو یہ مسئلہ سبھی سمجھ لیں. یہ مسئلہ جو کافر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں. یہ مسئلہ جو کافر کہہ کے مسلمانوں سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ ہاں، اگر آپ انکار کرتے ہیں حقیقت سے، ریئلٹی سے، تو آپ بھی کافر ہیں. اور اگر کوئی مسلمان انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. تو انکار نہ کریں. اس کا علاج کیا ہے؟ راہ حل کیا ہے؟ انکار نہیں کرو. قرآن سے انکار کرنے کے بجائے آگے پڑھو. 2 سال پہلے یہ سب مسئلہ ہوا تھا تو ہم نے دعوت دی تھی اپنے ملک کے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کو بھی، پتہ نہیں دعوت پہنچی کہ نہیں پہنچی میری زبان سے. ہم نے کہا تھا ٹیگ کر کے پہنچاؤ، کہیں پہنچنا چاہیے نا، کہ بھئی قرآن پڑھنے کی دعوت تو دی جا سکتی ہے نا. کتاب تو پڑھیں، آ کر کتاب پڑھے تو شاید دشمنی کرنا بھول جائیں. اتنی دشمنی نہ کریں، حقیقت سے دشمنی نہیں کریں، کیونکہ اگر کوئی حقیقت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے.
ایک آیت کے انکار کیا تو ایک آیت کے کافر ہوا، زبان سے انکار کیا تو زبانی کافر ہوا، اپنے عمل سے انکار کیا تو دیکھیں اب تھوڑا مسئلہ حساس ہو گیا. ٹھیک، مثلا اللہ نے کہا کہ روزہ ایک ضرورت ہے تمہاری، روزہ ایک حکم ہے، ایک حقیقی حکم ہے جو آج جمعہ میں عرض کیا گیا کہ مسلمانوں پر بھی ہے اور پہلوں پر بھی تھا. اب کوئی زبان سے تو نہیں کہتا کہ نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن اپنے عمل سے انکار کرتا ہے کہ نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے. تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عمل کے اعتبار سے. اب کل آپ لوگ ایک نہیں اس مجلس میں نہیں جانا ہے، یہ تو مولانا ہم ہی کو کافر بنا دیں گے. جب دوسرے لوگ پریشان نہیں ہیں، ہم بھی ہو سکتے، کوئی بھی، جب بھی دیکھیں، جب بھی ہمارے سامنے، ہم آپ کی مثال لی، ہمارے سامنے کوئی بھی حقیقت لا کر پیش کی جائے اور ہم اسے قبول نہ کر پائیں تو اندر سے ہمارے اندر کفر بڑا ہونے لگا ہے. کفر، وہ کفر اندر تھا اور ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ سر پہ عمامہ ہو، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، چاہے وہ حتیٰ مرجع بھی ہو جائے، لیکن اگر حقیقت سے انکار کرے تو کفر ہے. لیکن درجات الگ الگ ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک برابر کے کافر نہیں ہے. اور یہ بات پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن میں زیادہ تر کافر کے لفظ عام طور سے مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو نام کے مسلمان ہیں لیکن بہت ساری چیزوں سے انکار کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بار ابھی تو آپ ابھی 8ویں جز تک پہنچے ہیں نا، ابھی 22 جز باقی ہیں، تو 22 جز میں چلے پورا تو جز نہیں پڑھیے گا، لیکن جہاں بھی کافر کا لفظ کفرا، یکفرو، یکفرونا، تکفرونا، یہ سارے کلمات آ جائیں تو ایک مرتبہ اس آیت کا بیٹھ کے ترجمہ پڑھ لیجئے. دیکھیں کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نان مسلمس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. زیادہ تر کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے. البتہ یہاں جو آیت ہے، سورہ جو پڑھ رہے ہیں وہاں پہ خاص ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے سوال ہوا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے لیکن حقائق کو قبول نہیں کرتے ہوں. تو ایک روح انسان کے اندر ہونا چاہیے. یہ آخری جملہ اس کے سلسلے میں عرض کر رہے ہیں اس لفظ کفر کے بارے میں، کہ انسان کو ایک پریکٹس اپنے زندگی میں کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت عبادت وغیرہ کم بھی کر دے، مستحبات بالکل چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک پریکٹس اپنی زندگی میں کرے کہ جب بھی کوئی حقیقت میرے سامنے آئے گی تو اس کا انکار نہیں کریں گے، اسے قبول کر لیں گے، چاہے وہ پیش کرنے والا میرا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیش کرنے والا کسی دوسرے مذہب کو، لیکن ہو حقیقت. تو دوسرے مذاہب میں تو کچھ حقیقتیں ہیں، یوں تو نہیں کہ بالکل حقیقت ہے ہی نہیں، حقیقتیں قبول ہے، ہر مذہب کی حقیقت قبول ہے. اگر ساری دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم صرف حقیقتوں کو قبول کریں گے، حقیقتوں کے سوا کچھ نہیں قبول کریں گے، تو کسی مذہب کے درمیان میں جنگ ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. سارا اختلاف ہے بنائی ہوئی چیزوں پر، غیر حقیقی چیزوں پر. حقیقتوں میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے. اب مثلا ایک بلب اگر جل رہا ہے تو دوسرا بلب اگر آپ لا کے جلائیں گے تو وہ دوسرا بلب چیخ کے کہے گا اسے بند کرو بند کرو، یہ تو نہیں کہے گا نا کہ ٹھیک ہے اچھا روشنی اور ہو گئی. بعض لوگ بیچارے ایسے نادان ہوتے ہیں، ایک ادارہ کھول لیا، دوسرا ادارہ آ کے وہی کام کرنے کا، ارے نہیں بند کرو بند کرو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خوش ہو کہ اور روشنی بڑھ گئی ہے، کام اور بڑھ گیا ہے. ہمارے عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ایک مسجد بنی، دوسرا مسجد، ارے نہیں. اب یہ کہ وہ مسجد رسول اللہ کی مسجد کے مقابل میں نہ بنی ہو، مسجد زرار جیسی نہیں ہو، اس کے لیے تو کہا گیا کہ ہاں اسے توڑ دو، کیونکہ یہ بندگی کے لیے نہیں بنی ہے، یہ نفاق کے لیے بنی ہے، کیونکہ یہ اتحاد کے لیے نہیں بنی ہے بلکہ تفرقہ ڈالنے کے لیے بنی ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اسے ہٹا دیں. لیکن نور نور میں اضافہ کرتا ہے، نور نور کی لڑائی نہیں ہوتی ہے. حتیٰ وہ سورج کے نور نکلتا ہے تب بھی جو یہ چھوٹے چھوٹے نور احتجاج نہیں کرتے، کہتے ٹھیک ہے ابھی ہم آرام کرتے ہیں، سوئچ آف کر دو، تھوڑا اسٹور کرتے ہیں. لڑائی کی بات نہیں ہے، سورج نکلا ہے تو ہم خاموش. اب کوئی سورج جیسا عالم ہمارے سامنے آ جائے اور ہم کہیں نہیں ہم ہی بولیں گے، مثلا آیت اللہ جوادی عاملی آ جائیں کہ نہیں ہم ہی بولیں گے، تو ہم اگر ان کے سامنے بولنے کی کوشش کریں گے تو ہم پھر تاریکی ہیں، ہم ظلمت ہیں، ہم گمراہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ قانون یہ ہے.
واضح ہو گیا. قل یا ایھا الکافرون، کن کافر کون؟ جی ہاں، کافر کون؟ یہ لفظ آپ کو سنا ہوگا، وہ پاکستان والا کافر نہیں ڈھونڈے جو وہاں دیواروں پہ لکھا جاتا ہے. بعض ہمارے مولوی لوگ بھی اس اشرا پڑھ چکے اس عنوان میں، کافر کون. بعض ذاکروں کی کتابیں موجود ہیں کافر کون، لیکن کافر کون کہہ کر جو ہے خالی وہ خرافات کی باتیں اس میں ہیں. کوئی بھی قاعدے کی بات شاید اسے ڈھونڈنا مشکل ہو، لیکن کفر کی بنیاد یہ ہے کہ حقیقت سے انکار نہ کرے انسان. اپنے اندر یہ روح پیدا کر لے کہ جب بھی کوئی بھی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی اسے ہم تسلیم ہوتے چلے، ورنہ کہیں نہ کہیں تو ابو جہل بننا ہی پڑے گا، کہیں نہ کہیں ابو لہب بننا پڑے گا، کہیں نہ کہیں ابو سفیان بننا پڑے گا. تو یہاں جو لیکن اس سورہ میں جو کہا جا رہا ہے یا ایھا الکافر، قل یا ایھا الکافر، ان کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ مکے کے سارے کافروں سے بھی نہیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ بات کی آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ بات کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ تم اپنی بندگی کر رہے ہو، ہم اپنی بندگی کر رہے ہیں، جو تم کر رہے ہو وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ تم نہیں کر رہے ہو، تمہارا دین تمہارے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تو یہ عام کافروں کے لیے نہیں ہے، اس پہ بہت توجہ کریں. یہ مکے کے سارے لوگ تھے، وہ سب کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ جو بڑے بڑے سرغنہ لوگ تھے یہ انہی کے لیے تھا، کیونکہ عام لوگوں کے لیے رسول اللہ کا یہ طریقہ تھا ہی نہیں. یہ بہت ہی بنیادی نقطہ، اس پہ توجہ کریں. عام لوگوں کے لیے رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ تم اپنا جیو ہم اپنا جیتے ہیں، تم اپنی عبادت کرو ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، تم اپنی گمراہی میں پڑے رہو ہم اپنا عبادت کرتے ہیں. اگر یہ رسول اللہ کرتے تو رسول اللہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، اپنے قبیلے میں بیٹھے رہتے، اپنے چلنوں کے ساتھ اپنے کمرے میں گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتے رہتے. رسول اللہ ان سے نہیں کہہ رہے ہیں، رسول اللہ ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو نجات دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ بہت رائج عام طور سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوئی کلکم دینکم ولی دین، یعنی اچھا ہے کہ یہ آیت یاد کی ہوئی ہے لیکن اس کا استعمال غلط جگہ کرتے ہیں. اس کا استعمال یہ نہیں کہ بھائی بھائی میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کہ نہیں بھائی تمہارا دین لکم دینکم ولی دین، تم ادھر رہو ہم ادھر رہتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ بہت بڑے بڑے جو سپہ سالار تھے جن کے لیے یقینی مسئلہ تھا کہ ان کو پلٹنا ہی نہیں ہے، پلٹ بھی نہیں سکتے، ان کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، لڑائی نہیں کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، تم اپنے دین میں جیو ہم اپنے دین میں جیتے ہیں. لیکن عام لوگ جو تھے ان کے لیے رسول اللہ کی کوشش جاری تھی، کوشش جاری تھی رسول اللہ کی. ابھی آپ نے کیا سورہ سنا بچے سے؟ ہاں، اذهب الی فرعون. جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے نہیں سنا، اس لیے ہم ان کے لیے پڑھ رہے ہیں. جن لوگوں نے سنا ہے ان کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھا؟ اذهب الی فرعون انہ طغى فقل هل لك الی ان تزکى. کتنی بڑی بات جا کے جناب موسیٰ نے کہی. اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ تم، اور اس کے پاس جا کے اس لیے جاؤ کیونکہ وہ طغیان کرنے لگا ہے. تو طغیان کرنے لگا، طغیان یعنی بہت نافرمانی کر رہا ہے، بہت زیادہ، تو چھوڑ دیا جائے، فرعون کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ تو بڑی طغیانی کر رہا ہے. نہیں، اتنی جلدی نہیں، اتنی جلدی فرعون سے بھی نہیں کہا جائے کہ لکم دینکم ولی دین. سمجھ رہے ہیں؟ فوراً پہلے ہی مرحلے میں رسول اللہ نے نہیں کہا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ. دعوت دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، سختیاں اٹھا رہے ہیں. یہ تو نہیں فوراً کہہ دیا کہ جو تمہارے ساتھ، جیسے ہم فوراً کہہ دیں تم تمہارے ساتھ ہو ہمارے ساتھ. فرعون جیسے شخص کو بھی، کہ اس کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، فرعون جیسے آدمی تو کہا جا سکتا ہے چونکہ آدم کی نسل تھا، اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کیا کہو، فقل، یہاں بھی قل آیا ہے، فقل هل لك الی ان تزکى. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ فرعون بھی پاک ہو جائے؟ اللہ اکبر، کس مرحلے پر. کل بات ہو رہی تھی کتنا بڑا دل چاہیے. وہ فرعون جو ڈھونڈ رہا ہے کئی سال سے کہ موسیٰ آئیں تو ان کو سزا دی جائے چونکہ ایک کو مار کے چلے گئے، اس کے لیے اللہ موسیٰ کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اور اس سے کیا کہو،
لڑنے کے لیے نہیں جاؤ. حضرت موسیٰ کو اللہ نے تلوار یا ذوالفقار دے کے نہیں بھیجا تھا کہ جاؤ میں تمہیں کہتا ہوں گیٹ پہ پہنچ کے تلوار چلانا 70 گز کی ہو جائے گی جیسے ہم کرتے ہیں. 70 گز بس کی تلوار نہیں ہوتی تھی ذوالفقار. یہ سب کہانی کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے چمتکار کی ضرورت اسلام کو بالکل نہیں ہے. تلوار وہی نارمل تلوار تھی اور امیر المومنین بھی نارمل جنگ کرتے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ امیر المومنین کی جنگ میں ہنر اتنا زیادہ تھا, جنگی مہارت اتنی شدید تھی کہ کوئی امیر المومنین کے مقابلے میں ٹک نہیں پاتا تھا, اور یہی کمال بھی ہے. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے تلوار دے کے نہیں بھیجا کہ جاؤ اور مار دینا, بلکہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے عصا دیا تھا, وہ بھی فرعون کے لیے نہیں دیا تھا, ہے نا, بلکہ یہ لے کے بھیجا. کیا لے کے بھیجا؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, کیا فرعون تیرے لیے ممکن ہے کہ تو بھی پاک ہو جائے؟ بہت ہو چکا, بڑا ظلم ہو گیا, بڑا ستم ہو گیا, آ کر معافی مانگ ان لوگوں سے, اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کر. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, میں تجھے تیرے پروردگار کی طرف رہنمائی کرتا ہوں. تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے, میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں کہ شاید تیرے اندر بھی خوف پیدا ہو جائے. تو رسول اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں یہ نہیں کہا کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارا, ہمارا دین ہمارا, بلکہ رسول اللہ آخری حد تک کوشش کرتے. ہر نبی اور نبیوں کی راہ پہ چلنے والا ہر انسان, ابھی بہت ہی رائج چیز ہو چکی ہے جو بعض لوگ باقاعدہ درس میں پڑھاتے ہیں. بامبے میں مجھے بتایا لوگوں نے, اور درس کا سلسلہ بامبے میں چلتا ہے, اور آگے سیدھے پڑھاتے کہ نہیں ان سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, وہ ان کو ہدایت بھی نہیں. وہ ایسے لوگوں کو جو روزہ رکھتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, جو رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں, جو اہل توحید ہیں, بس ذرا سا فرقوں کا اختلاف بنا دیا گیا ہے. اس بنیاد پر آ کر یہ درس میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو تو نجات ہی نہیں ملنا ہے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ تو حضرت موسیٰ والا دین نہیں ہے, یہ تو رسول اللہ والا دین نہیں ہے, یہ تو حسین ابن علی والا دین نہیں ہے کہ عاشور کے آخری وقت تک ان کو بھی ہدایت دینی اور نجات دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو صبح سے تلواریں چلا چلا کے اصحاب حسین ابن علی کو قتل کر چکے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں بار بار. یہ تو امیر المومنین کا دین نہیں ہے کہ جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا, لیکن امیر المومنین اسی قوم کے لیے, اسی امت کی نجات کی کوشش میں لگے ہوئے. یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں؟ یہ تو امام زمان کا دین نہیں ہوگا کہ امام زمان کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں. اتفاق تو یہ ہے, سارا کام ہو رہا ہے امام زمان کے نام پر, لیکن دین کس کا پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ امام زمان کا دین نہیں کہ امام زمان آگے کچھ لوگ کہیں گے آؤ تم میرے خاص لوگ ہو, 313 لوگ, باقی لوگوں کو چلو سب کو. امام زمان آئیں گے پوری دنیا کو بدلیں گے. امام زمان کا طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ کا طریقہ تھا, امام زمان کا طریقہ وہی ہوگا جو امیر المومنین کا طریقہ تھا. یہ کس دین کی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک, ایک صلوات پڑھیں, بہت دیر ہو گئی. جی ہاں, میں صرف ایک مطلب اور بیان کرتا ہوں, اور کل چند مطلب, ایک دو مطلب کل بیان کریں گے. کل خاص تاریخ بھی ہے, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی شب ہے بی بی کی, کہ رسول اللہ ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جن کے لیے واقعاً ہر کوشش کر کے اب کوئی بھی چانس ان کے پلٹنے کا نہیں رہ گیا. ان سے کہتا تم اپنا دین جیو, لکم دینکم ولی دین. لیکن عام لوگوں کو رسول اللہ نے نہیں کہا کہ ختم بات. عام لوگوں کو رسول اللہ اس وقت بھی نجات دے. کیوں نجات دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے. اگر ایک بھی کامن پوائنٹ موجود ہے, ایک بھی, تو وہاں انسان کو کوشش کی جا سکتی, کرنا چاہیے. ایک بھی کامن ہے. مکے کے مشرکین میں اور رسول اللہ میں اور مومنوں مسلمانوں میں ایک کامن چیز کیا تھی؟
ایک کامن چیز یہ تھی، ابھی آپ تھوڑا تعجب کرنے والے ہیں مجھے معلوم ہے، وہ یہ تھی کہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے اور رسول اللہ بھی مانتے تھے اور مسلمان بھی مانتے تھے، ہے نا؟ فوراً تائید نہیں کریں، اللہ کو اللہ کے لفظ کے ساتھ اللہ کا لفظ ہی استعمال کرتے تھے اور اللہ کو مانتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میری طرف سے کوئی بات آپ مانیے کہ بھی نہیں، بار بار یہ اصرار کرتے رہتے. وہ جو مکے کے مشرکین تھے، اکثر لوگ مشرکین تھے، ہاں کچھ لوگ تھے جو بالکل کافر تھے، چونکہ بالکل منکر تھے، ہر چیز کے منکر تھے، ہر حقیقت کے منکر تھے، فقط اپنی حکومت اپنی دولت ان کو چاہیے تھی. لیکن اکثر لوگ جو مکے میں تھے وہ کیا تھے؟ وہ کافر نہیں تھے، مشرک تھے. مشرک یعنی کیا؟ مشرک کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کو مانتا ہو اور خدا بھی مانتا ہو، صاحب اختیار بھی مانتا ہو، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہو. شیئر میں معاملہ چاہے. شریک یعنی شریک کے لیے اچھا لفظ کیا ہے؟ پارٹنر ہے. یہی سب سے اچھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ ہی کی طرف سے اللہ کا پارٹنر بنا کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ان کی مشکل یہ تھی، یعنی اللہ نے ان سب کو بنایا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کے پارٹنر بنائے تھے. کیا کام کیا تھا؟ احسان اللہ کے اس طرح، اللہ کے احسان اس طرح ادا کیا تھا کہ پروردگارہ تو نے مجھے بنایا ہے تو میں بھی تیرا پارٹنر بنا دے رہا ہوں، پتھر کا، لکڑی کا، مٹی کا. عجیب ہے نا؟ آپ کو عجیب لگ رہا ہے، لیکن وہاں پہ کروڑوں لوگ ایسا کر رہے ہیں، ان کو کوئی عجیب نہیں لگ رہا ہے، وہی کام کر رہے ہیں. تو پارٹنر بنانے کا مطلب ہی ہے، مشرک کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹنر بنائے، شرک کرے، یعنی شریک بنائے. شریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ کو مانتے تھے. یہ تو بات ہوئی لاجک کی. لیکن اگر بھی ابھی بھی آپ کو اگر یقین تھوڑا کم آیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کی میں جلدی سے ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد کل انشاءاللہ گفتگو اور آگے بڑھے گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے تم جا کر پوچھو، کس سے پوچھو؟ وہی لوگوں سے. لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم ان سے جا کے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، تو وہ بھی بے اختیار کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. وہ ضرور بالضرور وہ یہی کہیں گے، یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے خلق کیا. کون کہتا ہے؟ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، سمجھ رہے بچوں؟ یہ مسلمانوں کی بات نہیں. مسلمان کہے کہ اللہ نے خلق کیا ہے. یہ وہی مکے کے لوگ جو لڑ رہے تھے، جو کوڑے پھینک رہے تھے، جو اذیت کر رہے تھے، انہی سے جا کے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض. سورہ لقمان آیت نمبر 25 لکھ بھی لیں یہ حوالہ تاکہ خوب اچھے طریقے سے جا کے دیکھ لیں. ماشاءاللہ. سورہ لقمان آیت نمبر 25، سورہ زمر آیت نمبر 38 یہی بالکل آیت کہ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کا پیدا کرنے والی ذات عزیز جو ہے، یہ جو ہم نے بنایا وہ تو اس نے تھوڑی نہیں پیدا، اس کو تو ہم نے بنایا ہے. اس نے تھوڑی نہیں پیدا کہ اس کو تو میں نے پیدا کر دیا ہے. پیدا کس نے کیا؟ وہ جو عزیز ہے، وہ جو حکیم ہے، وہ جو اللہ، لفظ اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں کیا کہتے ہیں؟ لَئِن سَأَلْتَهُم. اب اس سے تھوڑا اور آگے بڑھ کے سورہ عنکبوت آیت نمبر 61، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے؟ سب اپنی جگہ گھوم رہے ہیں. سورج چاند تو نمونہ، یعنی سب کچھ اس پوری کائنات کو کس نے مسخر کیا ہوا ہے؟ سب ہر جگہ ٹھہری ہوئی چیز نظر آ رہی ہے. کیوں؟ جواب کیا ہے؟ یہ وہی کہیں گے. کیا؟ ضرور بالضرور یہ وہی کہیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. تو وہ کہیں گے کون؟ یہی مشرک لوگ کہیں گے اللہ نے کیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. جب صلح حدیبیہ میں رسول اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، بسم ربک ہم لوگ تو یہی لکھتے ہیں،
یہ لکھو، یہ ہم پہلے سے لکھتے آئے ہیں، اللہ کا نام لکھو، الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے، اور جو ہم نہیں جانتے تو اسے لے لو۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں، تو جانے بھائی دشمن نہ ہو۔ الناس اعداء مما جہلوا، نہج البلاغہ کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ دشمن بن جاؤ گے، حقیقتوں کو جانو، اگر نہیں جانو گے تو حقیقتوں کے دشمن بن جاؤ گے، حقیقتوں کے دشمن بن جاؤ گے تو کافر بن جاؤ گے۔ کتنا اچھا جملہ ہے، اللہ اکبر۔ اگر حقیقتیں نہیں معلوم ہے تو علم حاصل کرے انسان، علم حاصل کرے کہاں سے؟ ایسی جگہوں پہ جائے، ایسی باتیں پڑھے، ایسی باتیں سنے جس سے علم حاصل ہو۔ پھر سورہ عنکبوت کی 62 نمبر آیت، 61 نمبر آیت پڑھی، 62 نمبر آیت میں پھر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر ان سے پوچھو کہ کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے؟ یہ جو تم نے بنایا ہے، جو کعبے میں لا کے رکھا ہے وہ نازل کرتا ہے، وہ سمندر سے پانی اٹھاتا ہے، اس نے سورج چمکایا ہے، اس نے حرارت ڈالی ہوئی ہے، اس نے بخارات پیدا کیے ہیں، اس نے سمندر سے جو ہے بھاپ اٹھائی ہے، اس نے بھاپ کو بادل بنایا ہے، اس نے ہوائیں چلائی ہیں، اس نے بادلوں کو دوڑایا ہے، اس نے پھر بادلوں کو قطرہ قطرہ بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کہ زمین مردہ ہو جائے اور مردہ ہونے کے بعد پھر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں یہ وہی کافر لوگ، مشرک لوگ، لیقولن اللہ، کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے، یہ سارا کام اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ تو مکے کے جو مشرک تھے وہ اتنے کافر بھی نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ لکھنؤ کے کافر اتنے کافر نہیں تھے، مکے کے مشرک لکھنوی کافر۔ اب لکھنؤ کے لوگ برا نہ مانے، میں بھی ابھی لکھنؤ میں رہتا ہوں، وہ ایک شخص کی بات ہو رہی، سب کی بات نہیں ہو رہی۔ جی ہاں، اتنے کافر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، ہر بات پہ کہتے تھے اللہ، اور رسول اللہ سے سارا، اب کل سے یہ بات آگے، رسول اللہ سے سارا معاملہ یہی تھا یہ کہ وہ کہتے تھے ہم تمہارے اللہ کو مانتے ہیں، تم ہمارے اللہ کو مان لو، کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ اس اللہ کے ساتھ کوئی اللہ الہ چلے گا ہی نہیں۔ یوں نہیں کہ اللہ کو کسی دشمنی، یعنی کسی میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو اتنی آیتیں آپ کو یاد ہو گئیں، سورہ عنکبوت، سورہ لقمان، سورہ زمر۔ اب سورہ زمر کی ایک آیت اور پڑھ دیتے ہیں تاکہ ایک مسئلہ آپ کے لیے اور حل ہو جائے، پہلے البتہ پڑھ چکے ہیں اور تمام ہو گئی بات۔ سورہ زمر کی شروع ہی میں ایک آیت ہے، پتہ نہیں 5ویں 6ٹھی کیا آیت ہے، وہ آیت یہ ہے کہ جب اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، اللہ کو جو ہے زمین و آسمان کو مسخر کرنے والا بھی مانتے ہیں، اللہ ہی کو سورج چمکانے والا اور چاند کو ٹھہرانے والا بھی مانتے ہیں، اللہ ہی کو بارش نازل کرنے والا مانتے ہیں، تو پھر دوسروں کو کیوں مانتے ہو؟ یہ اتنے سارے خدا کیوں بنا رکھے ہیں؟ اللہ ہی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ یہ کہتے تھے، اب یہ بھی قرآن کی آیت، یہ بھی میری طرف سے آپ نہ سمجھیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، یہاں بھی کیا ہے؟ الی اللہ، جو آپ نیت میں کہتے ہیں نا قربتاً، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ کون لوگ کہتے تھے؟ زلفا الی اللہ، قربتاً، دونوں ایک ہی چیز ہوئی۔ یہ مکے کے مشرکین کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا، قربتاً بھی ہو گیا، یقربونا یعنی وہی قربت، الی اللہ زلفا، ہم اپنے ان خداؤں کی بندگی تو صرف اس لیے کرتے، یہی جو بنائے ہوئے ہیں مٹی کے خدا جو ہم نے بنائے ہیں، ان کی بندگی ہم صرف اس لیے کرتے ہیں، ان کی پوجا ووجا، تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں۔ لیقربونا، کیا کریں؟ اپنے ان خداؤں کے ذریعے سے، پتھر والے خدا کے ذریعے سے، الی اللہ، قربتاً الی اللہ، ماشاءاللہ۔ یقربون الی اللہ یعنی کیا؟ یعنی قربتاً الی اللہ۔ تو قربتاً الی اللہ ہر کام نہیں کیا جاتا، یہ سنیں، قربتاً الی اللہ اگر کچھ کرنا ہے تو وہی کرنا ہے کہ جو وہ بتائے، جس کو بتانے کا حق ہے۔ ہر کوئی آگے کچھ بتائے کہ چلو یہ اللہ کے لیے کرو، تو وہ نہیں ہوگا۔
وہ آگے یہ آیت ہے قرآن کی، قرآن کہتا ہے کہ وہ آگے کہتے تھے کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم ان کی بندگی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ آخر ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی، اللہ ہی کی بندگی کرتے، یہ قریب ہونے والا ڈھونگ یہ سب کیوں شروع کیا، یہ چکر شروع ہی کیوں کیا، اس مشکل میں کیوں پھنسے؟ اب یہ مشکل انشاءاللہ کل بیان۔ وہ سورہ زمر جو میں نے ابھی پڑھی اس کی آیت مجھے لکھی ہوئی نہیں یہاں پر، لیکن شروع ہی میں آپ جا کے دیکھیں گے تو شروع ہی کی آیتوں میں آیت مل جائے گی، اور اسی سے اندازہ کریں کہ اگر ہم کچھ بھی بنانے لگیں کہ اس کے ذریعے سے ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سب کچھ ایسے نہیں بنا سکتے۔ دوسروں کو دوسرے مذہب کے لوگ کچھ کرتے ہوئے دیکھیں، کہا رہے یہ تو یہ کر رہے ہیں اور بڑی عقیدت سے کر رہے ہیں، تو چلو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں۔ پوچھے کیوں کر رہے ہو؟ کہا نہیں یہ تو عزاداری ہے، اللہ امام حسین سے قریب ہونے کے لیے امام حسین سے قریب ہوں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے۔ نہیں، ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی دل چاہے کرنے لگو، کیونکہ جو بھی دل چاہے کرنے لگو اپنی طرف سے، تو وہ بھی پھر اپنی طرف سے جو کر رہے تھے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تھرڈ آیت ہے، ماشاء اللہ، جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو۔ تھرڈ آیت ہے، لکھ لیں۔ تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے راستے بھی کون بتائے گا؟ مجھ سے قریب ہونے، جیسے آپ جب کہیں جانا ہے ان نون جگہ پہ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کیا کرتے ہیں، کرنٹ لائیو لوکیشن، کرنٹ لوکیشن بھیج دیں، راستہ سامنے آ جائے، اسی سے ہم راستے سے جائیں گے۔ اور گوگل جو ہے آپ کو مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی دھوکے سے آپ جو ہے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں بھٹک کے، تو گوگل کہتا ہے پلٹو پلٹو پلٹو، ادھر پلٹو ادھر پلٹو۔ اچھا کام کرتا ہے، پلٹاتا ہے وہ۔ اے کاش کی زندگی میں لوگ پلٹنا سیکھ لیں۔ غلط راستوں پہ جانے والے گوگل کے پلٹانے پہ پلٹ جاتے ہیں، لیکن حقیقت کے لیے نہیں پلٹتے، حق کے لیے پلٹنے کو تیار نہیں۔ تھوڑا سا راستہ بھٹک گئے، اس کے لیے اس کے لیے کہ پٹرول نہ جل جائے، 10 روپے 100 روپے کا پٹرول، اس کو بچانے کے لیے فوراً پلٹنے کو تیار ہیں، لیکن پوری زندگی تباہ برباد کر جائیں گے، اس کے لیے پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ماہ رمضان میں ہم سب کو جتنا بھی کسی حقیقت سے دور ہوئے ہیں، حقیقتوں کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہوا ہے کہ دین کے ان بہترین کنسیپٹ کی تعریف تو آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اپنی ڈیلی زندگی میں ایکسیپٹ کرنا، خاص طور سے اللہ کی محبت کے حوالے سے کیسے ہم کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، اصل ایک سوال میں 2 سوال پوشیدہ ہے، ایک اللہ کی محبت، دوسرے عملی طور پر جو چیز ہم نے سمجھی ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی میں لے آنا۔ تو محبت کا مسئلہ جو ہے وہ ہم میں سے جناب موسیٰ والا بھی واقعہ بیان کر دیتے ہیں کہ جو ہے بھی جیسے سورہ رحمان میں اسی لیے بار بار تکرار ہوا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بار بار محسوس کرو۔ جب نعمتوں کو محسوس کرو گے تو محبت ہو ہی جائے گی۔ باپ سے کیوں اتنی محبت ہے؟ کیونکہ باپ جو ہے مجھے چاکلیٹ لا کے دے دیتا ہے، چاکلیٹ ہمیں اچھی لگتی ہے نا محبت۔ ماں سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ ماں بھوک لگتی مجھے کھانا دے دیتی ہے، شربت دے دیتی ہے، اور ضرورت کی چیزیں دے دیتی ہے، اسی لیے محبت ہے۔ تو کچھ کبھی کبھی ہماری زندگی کی ضرورتیں ہمارے ماں باپ پوری کر دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے ماں باپ سے اتنی محبت ہے۔ اللہ کی مسلسل نعمتوں کو دیکھو، اللہ کی نعمتوں کو تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ صرف جو سانس ہم لیتے ہیں، اگر صرف ایک سانس کو در کرتے رہیں تو اتنی اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ چونکہ ماں باپ سانس نہیں دے سکتے، مرتے ہوئے بیٹے کو ایک سانس بھی ماں باپ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ روزانہ لاکھوں سانس دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ سانس کا لینا بھی، اور سانس اگر اندر لے کے اٹک جائے تو پھنس جائے سانس تو کیا ہوگا؟ جیسے کبھی دیکھا ہے اٹک جاتے کھانا، سانس نہیں نکلتی، تو وہ لیتا بھی ہے نکالتا بھی ہے۔ بالکل سب کے راستے الگ ہے، سانس کے راستے الگ ہے، کھانے کے راستے الگ ہے۔ کھانا کھا بھی رہے ہوتے ہیں، سانس لے بھی رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر سے اپنا بائی پاس نکل جاتی ہے،
وہ ادھر سے پاس نکل جاتی ہے، وہ پھیپھڑے میں چلی جاتی ہے، وہ جو ہے معدے میں چلا جاتا ہے، وہ پھیپھڑے سے سفر کر کے پھر دل کی طرف آتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی اتنی نعمتیں انسان دیکھے تو کیسے محبت نہ کرے؟ تو اسی لیے حضرت موسیٰ نے کہا ہے میرے اللہ میں تو جانتا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا کہ میں کیا کروں کہ لوگ تجھ سے محبت کریں؟ تو کہا ہے موسیٰ لوگوں کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، صرف سورہ رحمان پڑھو نہیں، سورہ رحمان میں 100-200 نعمتیں بیان کی جائیں گی، یعنی 40-50 نعمتیں، لیکن زندگی میں ہر طرف اللہ کی نعمتیں بکھری پڑی ہیں۔ جب اس کو اللہ کی نعمت کی نظر سے دیکھیں گے تو اللہ سے محبت ہونا لازمی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد لازمی طور پر عملی طور پہ کرنے کے لیے پریکٹس کرنا پڑے گا، جیسے ماہ رمضان پریکٹس کا مہینہ، جو کام اچھا لگتا ہے اس کی انسان پریکٹس کرتا ہے، جیسے جو کھانا اچھا لگتا ہے اس کے کھانے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر لے جاتا ہے، اور مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ فلائٹ سے بھی سفر کر کے جاتے ہیں کھانے کے لیے، جو اچھا لگتا ہے۔ تو جو کام اچھا لگتا ہے، پڑھائی اچھی لگتی ہے تو پڑھائی کریں، نماز اچھی لگتی ہے تو نماز پڑھیں، جو بھی اچھا کام لگتا ہے اس کی پریکٹس کریں، تھوڑا مشکل لگے گا لیکن اچھا لگے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی ایک اور سوال ہے، وہ شاید آپ نے جواب بھی تھوڑا بہت دیا ہوگا، کہ جب آپ نے کہا تھا کہ ہر ایک سے نہیں کہہ سکتے کہ مثلا تمہارا دین تمہارے لیے، تو کیا شیعہ ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ؟ نہیں، وہی تو کہہ رہے ہیں، یہ پہلی مرحلے میں نہیں کہا جا سکتا، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ امیر المومنین کا طریقہ نہیں ہے، یہ امام حسین جو کربلا کے مقتل میں کھڑے ہوئے ان کا طریقہ نہیں ہے کہ فوراً ذرا سے کوئی اختلاف ہوا تو کہ اپنے بھائی سے کہہ دیا، اپنے خاندان والوں سے کہہ دیا، اپنے کزن سے کہہ دیا، اپنے چچا سے کہہ دیا کہ تمہاری زندگی ہماری زندگی، یہ نہیں ہے طریقہ۔ انسان آخری لمحے تک ساری کوشش کر لے۔ فرعون سے بھی یہ نہیں کہہ دیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، پہلے کوشش تو کرو موسیٰ، جا کے ساری کوشش کر لو، پھر اس کے بعد آخر میں ہاں کہہ سکتے ہو، وہ بھی کفر کی حالت میں، شدید کفر کی حالت میں، پہلے کوشش تو کرے انسان۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کل جہاں سے رکی بات آگے بڑھے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔